اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ النمل مکیہ پارہ نمبر 19 وقال الذین آیت نمبر 17 بسم اللہ الرحمن الرحیم وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس جنی ایسے نہیں پڑھ سکتے من الجن والانس والطیر فهم یوزعون حتی اذا اتوا علی واد النمل۔ یہ ایک واقعے کا ذکر کر رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے یعنی کچھ لوگوں کو، جنوں کو اور پرندوں کو لے کر وہ ایک وادی نمل میں پہنچے۔ قالت نملۃ تا کو یا جوڑیں گے، نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، نمل کہتے ہیں چونٹی کو، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، یہاں وقف کریں گے تو وجنودہ، ورنہ وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ وہی واقعہ ہے کہ جب ایک چونٹی نے کہا تھا باقی سب سے کہ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، مساکین کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کو، ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور وہ لا یشعرون، ان کو معلوم ہی نہ ہو۔ فتبسم، پس مسکرائے، ضاحکا من قولہا، ان کی بات پر، اور علیہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا، ہنر خاصیت تھی کہ وہ جانوروں کی اور پرندوں کی زبانیں سمجھ سکتے تھے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ دعا ہے شکر کی۔ وتفقد، اب یہاں پر دال کو آگے تو جوڑیں گے، وتفقد الطیر فقال ما لی ایسے نہیں پڑھیں گے، ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ ہدہد پرندے کی یہ خاصیت ہے کہ یہ جو جہاں پانی ہوتا ہے یہ اس کو دور سے مطلب دیکھ سکتا ہے، جس جگہ پر پانی ہو مطلب اس جگہ کو پہچان لیتا ہے۔ تو یہ ایک دن غائب تھا، تو ام کان من الغائبین میں سے لأعذبنہ عذابا شدیدا، اور یہ بنا بتائے غائب تھا، تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان پر غصہ ہے اور کہنے لگے عذاب دوں گا، عذاباً سے شدید عذاب، او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین فمکث غیر بعید فقال احطت، ہا کو تا سے جوڑیں گے، طوا سے جوڑیں گے، احطت بما لم تحط بہ وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ اور پھر جب ہدہد آئے تو اس نے خبر دی تھی ملکہ سبا کے بارے میں کہ وہ وہاں پر ایک ایسی مطلب میں نے ایسی قوم کو دیکھا جو کہ اللہ کو نہیں مانتے، کسی اور کو مانتے۔ انی وجدت امرأۃ، کہ بے شک وجدت میں نے پایا، امرا کہتے ہیں عورت کو، تملکہم، امر سے اس کا مطلب ہوتا ہے عورت، وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ، اور اس کے بعد ہر چیز ہے، اور اس کے بعد عرش، اس کا نا تخت ملکہ سبا کا بہت ہی بڑا تھا اور خوبصورت اور تکنیک سے بنا ہوا تھا۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، یعنی کہ سجدہ کرتے ہیں شمس کی طرف، سورج کو، من دون اللہ وزین لہم الشیطان، جو کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا، اور مزین کر دیا شیطان نے ان کے لیے، اعمالہم فصدہم عن السبیل فہم لا یہتدون، الا یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ،
کہ مطلب سجدہ تو اللہ کو کرنا چاہیے جو نکالتا ہے، یعنی کہ جو آسمان اور زمین کو جاننے والا ہے، یعنی کہ ما تخفون جو چھپا ہوا، وما تعلنون اور جو ظاہر ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ یہاں آیت سجدہ ہے کہ وہ ایسی قوم ہے ملکہ سبا کے لوگ جو ہیں وہ شمس یعنی سورج کو پوجتے ہیں اور وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، تو اس کے بعد آیت سجدہ آئی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس پر سجدہ کرتے ہیں، اور آیت سجدہ اس کو سجدہ تلاوت بولتے ہیں۔ یہاں سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہوگا، لیکن اگر وہ مخصوص ایام یعنی وہ ایام حیض کے ہیں تو سننے والے پر سجدہ، یعنی کہ اگر جو سن رہا ہے وہ ایام حیض سے ہے تو اس کے اوپر سجدہ لازم نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔